السلام علیکم۔ ایف آئی آر میں لگائی گئی غلط دفعات جرائم کی درستگی کے لیے نہایت اہم ولاگ کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس حصہ میں خالص قانونی حوالہ جات، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات شامل کیے گئے ہیں، جس سے آپ کو اس نکتہ پر مکمل آگاہی حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے، اور اگر آپ ضروری سمجھیں تو اپنی آراء کے لیے کومنٹس بھی کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ والسلام، آپ کا دوست حبیب احمد فارس، ایڈوکیٹ سپریم۔ اگر آپ کے احتجاج اور تقاضے کے باوجود مقدمے کے تفتیشی افیسر کے کان پر جوں نہ رینگے تو پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 18 سب سیکشن 6 کے تحت آپ پولیس کے اعلیٰ افسران تک رسائی کا حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ بذریعہ ڈی پی او ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ سے متعلقہ مقدمے کی تفتیش تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسی آرٹیکل کے تحت ڈسٹرکٹ کے تمام تفتیشی افسران پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی یعنی ایس پی کو ان کی تفتیش کا انچارج اور سپروائزر مقرر کیا گیا ہے، اور ہر مقدمہ کی تفتیش اس کی سپرویژن میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایف آئی آر میں غلط دفعات کے اندراج یا تفتیش میں غیر قانونی طور پر غلط دفعات کو ایجاد کرنے یا درست دفعات کو حذف کرانے کے لیے بھی آپ ایس پی صاحب سے رابطہ کر کے شکایت کر کے اس کو درست کروا سکتے ہیں۔ مگر ایک اہم بات پلے باندھ لیجئے کہ عام طور پر وکلاء صاحبان پولیس سے دفعہ درست کرانے کے لیے جسٹس آف پیس کی عدالت میں درخواست زیر دفعہ 22(1)(b) ضابطہ فوجداری گزارتے ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں متفق علیہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ جسٹس آف پیس کو پولیس کی تفتیش میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور وہ دفعہ 22(a)(b) کے تحت پولیس کو کوئی دفعہ ایجاد کرنے یا حذف کرنے کی ڈائریکشن نہیں دے سکتا۔ اس بارے میں معروف کیس پی ایل ڈی 2005 لاہور 470 خضر حیات کیس ہے، جس کو پڑھ کر آپ کو اس پوائنٹ پر مکمل رہنمائی مل جائے گی۔ اگر یہاں تک بھی آپ کو داد رسی میسر نہیں آ سکی، یا آپ کو اپنی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے ایسی کوئی داد رسی حاصل نہیں کر سکے، اور پولیس نے اپنے من پسند جرائم کے ساتھ رپورٹ زیر دفعہ 173 مرتب کر دی ہے، جسے عرف عام میں چلان کہا جاتا ہے، تو اب یہاں قانون نے پولیس کے ان اندھا دھند اختیارات پر ایک قانونی محتسب بلا بٹھایا ہے، یعنی کہ پولیس کوئی بھی رپورٹ براہ راست عدالت میں پیش نہیں کر سکتی۔ اسے رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری بذریعہ پراسیکیوٹر عدالت میں پیش کرنا ہوتی ہے۔ اب کسی بھی مقدمہ میں درستگی جرائم کا یہ ایک بہترین قانونی اور درست موقع ہے، کیونکہ رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری یعنی چلان متعلقہ پراسیکیوشن برانچ میں جمع ہوگا، جو کہ نہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے اور نہ ہی اس پر فریقین کا کوئی دباؤ ہوتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہر مقدمہ کا متعلقہ پراسیکیوٹر جو چلان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، وہ اپنی تحریری سفارش بھی چلان کے ساتھ لفظ کر کے عدالت میں مقدمہ کی سماعت اور شہادت کی تصدیق کے لیے اپنی قانونی رائے دیتا ہے کہ کون سی شہادت کی بنا پر مقدمہ قابل سماعت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی ریکارڈ کی غلطی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس موقع پر اگر غلط دفعات لگا بھی دی گئی ہوں تو متعلقہ پراسیکیوٹر یا ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر ان کی درستگی کا حکم دے سکتا ہے۔ اب یہ عمر بھی انتہائی قابل ستائش ہے کہ پراسیکیوشن برانچ کی لیگل سکل بہت ماہرانہ ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر تقریباً وہ تمام غلطیاں جو پولیس سے سرزد ہوتی ہیں کو درست کر دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اسی ایکٹ کے آرٹیکل 12 میں پولیس افیسر کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ پراسیکیوٹر کے حکم کی تعمیل کرے۔ اس لیے پولیس افیسر قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ پراسیکیوٹر کے حکم کی تعمیل کرے، لہٰذا یہ بھی ایک بہترین اور قانونی فورم ہے۔ یہاں پر غلط دفعات کو درست کرایا جا سکتا ہے یا درست دفعات کو ایجاد کروایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پولیس کی رپورٹ اور تفتیش کے خلاف ملزمان کو چالان یا بے گناہ اور مقدمہ کو خارج یا چالان بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اب کسی بھی مقدمہ میں غلط دفعات کی درستگی کے لیے قانونی طور پر مقدمہ کی باقاعدہ سماعت سے پہلے آخری موقع ہوتا ہے جب مقدمہ کی رپورٹ یعنی چالان عدالت سماعت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس مرحلہ پر بھی عدالت یا علاقہ مجسٹریٹ کی ہونے کی صورت میں
زیر دفعہ 242 ضابطہ فوجداری اور سیشن کوڈ یا ہائی کورٹ کی صورت میں زیر دفعہ 265D کے تحت جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس وقت بھی غلط دفعات کو درست کر کے فرد جرم عائد کروائی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں عدالت کا از خود بھی اختیار ہے اور ڈیوٹی ہے، جبکہ ملزم بھی اپنے کونسل کے ذریعے یا براہ راست ایسی درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عدالت سماعت کو مکمل اختیار ہے کہ سماعت کے جملہ مراحل کے درمیان زیر دفعہ 227 ضابطے کے تحت کسی بھی لمحے ریکارڈ یا شہادت کے مطابق فرد جرم کو تبدیل کر دیں۔ یہ اختیار بھی عدالت از خود استعمال کر سکتی ہے اور ملزم یا مدعی بھی ایسی درخواست گزار سکتا ہے۔ مکمل سماعت ہونے کے بعد بھی عدالت سماعت کو یعنی ٹرائل کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ سناتے وقت بھی فرد جرم کو تبدیل کرتے ہوئے جس جرم کے تحت سزا بنتی ہو سزا سنا سکتی ہے، مگر اس اختیار پر ایک قدغن ضرور ہے کہ عدالت فیصلہ کرتے وقت صرف اس جرم میں تبدیلی کر کے سزا دے سکتی ہے جس کی سزا فرد جرم میں درج جرم کی سزا سے کم ہو یا اس کے برابر ہو، اور اگر عدالت کسی کم جرم والی دفعہ کے تحت فرد جرم عائد کر کے ٹرائل مکمل کر کے فیصلہ کسی ایسے جرم کے تحت کر دے جس کی سزا فرد جرم والے جرم سے زیادہ ہوگی تو یہ فیصلہ غیر قانونی بھی ہوگا اور بدون اختیار بھی ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ تمام فیصلہ جات جو اعلیٰ عدالتوں نے ان تمام پوائنٹ پر دیے ہیں جس سے مکمل رہنمائی ہوگی کہ پولیس غلط دفعات لگائے گی تو آپ کو کیا ریمیڈی حاصل ہے، پراسیکیوٹر کے کیا اختیارات ہیں، علاقہ مجسٹریٹ کے کیا اختیارات ہیں، ٹرائل کورٹ کے کیا اختیارات ہیں، تمام آپ کو رہنمائی ہوگی۔ یہ تمام لیٹسٹ فیصلے تک اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں پہلا فیصلہ جو آپ کو پڑھنا چاہیے وہ ہے PLD 2009 لاہور پیج 135۔ دوسرا ہے 2012 PCRLJ پیج 1823، یہ مسٹر جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے۔ تیسرا فیصلہ PLD 2015 لاہور 84، یہ اوپر میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ چوتھا فیصلہ ہے PCRLJ 2021 صفحہ 293، یہ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی ججمنٹ ہے۔ ایک اور فیصلہ ہے MLD 2021 صفحہ 1125، اور سب سے آخر پہ انتہائی لیٹسٹ فیصلہ ہے یہ مسٹر جسٹس محمد امجد رفیق صاحب کا بہت تفصیلی فیصلہ ہے جس میں بھی پراسیکیوٹر اور علاقہ مجسٹریٹ کے اختیارات کو تفصیلاً اور ان کی تائید کی گئی ہے۔ یہ PLD 2023 لاہور پیج 291 ہے۔ امید ہے آپ کو یہ انتہائی معلوماتی ویلاگ بہت پسند آئے گا اور آپ میرے ساتھ اسی طرح تعاون رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔